خروج کی کتاب کے دوسرے باب کی پہلی 10 آیات کو ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پہلی آیت سے یوں لکھا ہے، اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا، اور اسے دریا کے کنارے چھاؤں میں چھوڑ آئی، اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی، اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں۔ تب اس نے چھاؤں میں وہ ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ خدا کے مقدس پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج 8 مئی ہے اور آج مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ خدا کا کلام ماں کے حوالے سے، ماں کی جو ممتا ہے یا ماں کا جو پیار ہے اس کے حوالے سے کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہے وہ محبت کی وجہ سے ہے۔ اگر محبت، کسی بھی رشتے میں اگر محبت نہ رہے، ہے نا، مثال کے طور پر بھائیوں کا ایک رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا ایک رشتہ ہے، بہنوں کا ایک رشتہ ہے، اولاد کا والدین کے ساتھ، مطلب اس جسم میں ہے تو ہم بے شمار خوبصورت رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور ہر رشتہ ہی ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے، ہر رشتے کی ایک اپنی ویلیو ہے، ایک قدر ہے۔ لیکن خدا نے جب یہ بتانا چاہا کہ میں انسان سے کتنا پیار کرتا ہوں، میرے اندر جو انسان کے لیے محبت ہے وہ کس قدر ہے، تو خدا نے سوچا کہ کون سی میں ایسی مثال دوں کہ جس سے آسانی سے یہ سمجھ سکے کہ میں انسان سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ اور خدا نے جس رشتے کی مثال دی وہ ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے۔ خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں انسان سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تو جب ہم یسایہ کی کتاب کے 49ویں باب کو پڑھتے ہیں، اس کی 14ویں آیت میں ایک سوال ہے یا ایک شکوہ ہے کہ خدا جو ہے، یہوہ خدا جو ہے، یہ یروشلم کو بھول گیا ہے، یروشلم کے لوگوں کو بھول گیا ہے، اپنی قوم کو بھول گیا ہے۔ تو خدا اس کا جواب 15ویں آیت میں یوں دیتا ہے، کیا ممکن ہے کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے؟ خدا ان کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں انسان سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تو خدا نے ایک سوال رکھ دیا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے، از اٹ پاسبل کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے؟ کیا جواب ہوگا؟ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو،
خدا کے ماننے والے ہوں یا خدا کے نہ بھی ماننے والے ہوں، سارے کہیں گے جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو، اور بالخصوص چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو نہیں بھول سکتی۔ اور پھر ساتھ ہی خدا یہ کہتا ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ وہ اپنے فرزندوں پر، اپنے بچوں پر وہ ترس نہ کھائے، ان پر رحم نہ کرے؟ اور پھر خدا کہتا ہے شاید، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ خدا نے ماں کے اندر اتنی محبت اپنی اولاد کے لیے رکھی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن شاید ایسا کسی موقع پر ہو بھی جائے، ہے نا۔ ہم نیوز میں سنتے ہیں کہ چھوٹا بچہ کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کیا وجوہات تھیں خدا بہتر جانتا، لیکن ہم نے ایسی خبریں سنی ہیں، میں نے سنی ہیں۔ اب پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھول بھی جائے، شاید وہ بھول جائے، لیکن میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر میری محبت کو دیکھنا ہے تو پھر ماں کی محبت کو دیکھو، اور جس قدر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، میں اس سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے، تمہاری شہر پناہ میرے سامنے رہتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو خدا انسان سے محبت کرتا ہے، خدا نے اس محبت کو بیان کرنے کے لیے جو ایگزامپل استعمال کی، جو مثال دی، وہ ماں کی اپنی اولاد کے لیے جو محبت ہے، اور خدا نے کہا میں اس سے بھی زیادہ آپ سب سے پیار کرتا ہوں۔ ہم سب واقف ہیں ہماری مائیں ہم سے کس قدر پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، ہم جیسے بھی ہوں۔ ہم نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ہم بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، ہم ان کو ہرٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کو دکھ بھی دیتے ہیں، ہم ان کی مرضی کے خلاف بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری ماں ہمیشہ ہم سے محبت کرتی ہے، ہمیں گلے لگاتی ہے، ہمیں معاف کرتی ہے، اور خدا اس سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جب پولس رسول نے تسلنیکے کی کلیسیا کو بتانا چاہا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، یا بطور پاسٹر یا بطور کلیسیا کا قائم کرنے والا میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، اور میں نے کس قدر محبت والا، نرمی والا سلوک تم سے کیا ہے، تو پولس رسول نے بھی یہی مثال استعمال کی۔ اگر ہم نئے عہد نامے میں سے دیکھیں اس حوالے کو، جب پولس رسول نے تسلنیکے کی کلیسیا کو خط لکھا تو بالکل یہی وہ مثال استعمال کرتا ہے۔ یہ پہلا تسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت سے وہ کہتا ہے کہ بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی سے رہے، ہے نا۔ پولس رسول اپنی مثال دے رہا ہے کہ ہم تمہارے درمیان کیسے رہے ہیں، نرمی سے۔ کس طرح؟ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے۔ میں نے بطور کلیسیا کا قائم کرنے والا، میں نے بطور کلیسیا کا پاسبان، کلیسیا کا رہنما تمہاری ایسی روحانی تربیت کی ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، ہم بھی تمہیں روحانی طور پر پالتے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم مثال ہے۔ اور پھر 8ویں آیت میں کہتا ہے کہ اسی طرح ہم تمہارے بہت مشتاق ہو کر نہ فقط خدا کی خوشخبری بلکہ اپنی جان تک بھی تمہیں دے دینے کو راضی تھے، اس واسطے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے۔ پولس کہتا ہے کہ ہمیں تم سے بہت پیار ہو گیا ہے، تمہیں جو ہم خدا کے میں لے کے آئے ہیں، تم جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، تم جو کلیسیا ہو، تم ہمیں بہت زیادہ پیارے ہو گئے ہو، اس لیے ہم تمہیں خدا کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، تمہارے واسطے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں۔ اور وہ جو مثال رشتہ، جس رشتے کی وہ مثال استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ماں جس طرح اپنے بچوں کو پالتی ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، جب خدا اپنی محبت کی مثال دینا چاہتا ہے تو وہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ جب پولس رسول اس محنت کو جو اس نے کلیسیا میں کی ہے، اس پیار کو جو وہ کلیسیا سے کرتا ہے، جب وہ بتانا چاہتا ہے، تو پولس رسول نے بھی یہی مثال استعمال کی کہ جیسے ماں محبت کرتی ہے۔
ایسے ہم نے تم سے محبت کی اور تمہیں نرمی سے روحانی طور پر آگے بڑھنے میں مدد کی ہے۔ دوسری بات، یہ تو پہلی بات تھی کہ اگر ہم خدا کی محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں دنیاوی کسی رشتے میں، تو وہ یہ ہے کہ اگر ہم ماں کے رشتے کو دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس قدر ماں ہم سے پیار کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے زمینی ماں باپ جسمانی طور پر ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو بھی ہمارا خدا ہمیں نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا۔ ماں کی جب تک زندگی ہے وہ ہم سے پیار کرتی ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو ان کا جو پیار ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے نا۔ اس معاشرے میں یہ ایک مثال ہے، میں نے فیس بک پر ایسے تصویریں دیکھی، ماں قبر میں بھی دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ قبر میں تو کوئی شکر گزاری نہیں کر سکتا، قبر میں کوئی ستائش نہیں کر سکتا، قبر میں کوئی دعا نہیں کر سکتا، ہماری ماں بھی نہیں کر سکتی۔ وہ جب تک جسم میں ہے وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ جسمانی طور پر نہیں بھی ہوتے، ہمارا خدا تب بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہم سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ تو پھر دوسری بات کی طرف بڑھیں گے کہ ایک مسیحی ماں کو کیسا ہونا چاہیے، جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں۔ موسیٰ نبی کی پیدائش کے حوالے سے ان دنوں میں قانون یہ پاس ہوا کہ جو بیٹے ہیں لڑکے پیدا ہوں ان کو مار دیا جائے، لڑکیاں ہوں تو ان کو زندہ رہنے دیا جائے۔ جب موسیٰ نبی کی پیدائش ہوئی یہ بہت خوبصورت تھے، اور موسیٰ نبی کی ماں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ مارا جائے۔ 3 مہینے تک اس نے اس کو گھر میں چھپا کر رکھا۔ جب وہ 3 مہینے کا ہو گیا، تھوڑا بڑا ہوا، رونے کی آواز بھی اب زیادہ آنے لگی، تو سپاہیوں کے ڈر سے، فوجیوں کے ڈر سے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، ہے نا۔ ایک اور بائبل مقدس میں ایسی مثال موجود ہے، جب سلیمان نبی کے سامنے ایسا ایک کیس آ گیا اس کی عدالت میں کہ ایک ہی بچے پر 2 عورتیں دعوے دار تھیں، وہ کہتی تھی میرا، دوسری کہتی تھی یہ بھی میرا ہے، دونوں 2 مائیں ہیں، ایک بچہ ہے، دونوں ہی یہ کہہ رہی ہیں میرا ہے۔ تو سلیمان نے کیا فیصلہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو؟ اس نے کہا تلوار لاؤ اور اس کے کیا کرو، 2 حصے کر دو، آدھا اس کو دے دو، آدھا دوسری کو۔ میں نے کہا میرے تو 2 حاضر آ جائے۔ تو جو نقلی ماں تھی وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں منظور ہے، لیکن جو اصلی ماں تھی، حقیقی ماں، اس نے کہا اے بادشاہ نہیں، اس کو 2 ٹکڑوں میں دو ٹکڑوں میں نہیں کرنا، اس کے 2 حصے اس کو دے دو۔ کوئی بات نہیں، اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ زندہ رہے گا، چلے میں اس کو کھیلتا دیکھ لیا کروں گی، بھاگتا دوڑتا میں اس کو دیکھوں گی، کم سے کم یہ زندہ تو رہے، کیونکہ ماں ہے اور وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کے 2 حصے کیے جائیں۔ اس لیے اس نے یہ آفر کی، اس نے کہا کہ مجھے نہیں تو اس کو دے دو، خیر ہے کوئی بات نہیں، میں جدائی برداشت کر لوں گی، لیکن کم سے کم یہ زندہ تو رہے گا۔ اب موسیٰ کی ماں بھی بالکل ایسی ہی سچویشن سے گزر رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کو کوئی سپاہی آئے اس بچے کو تلوار سے مار دے۔ اس نے اور مریم جو موسیٰ کی بڑی بہن تھی، انہوں نے آپس میں پلان کیا اور انہوں نے ایک ٹوکری بنائی، اس پہ چکنی مٹی لگائی اور اس پہ بائبل میں جو لکھا نا رال، یاد رکھیے کہ جو نوح کی کشتی بنائی گئی تھی اس کے نیچے بھی یہ رال لگائی گئی تھی۔ اب یہ رال ہے کیا؟ یا جڑی منہ چڑک دی وہ نہیں، یہ جیسے لک ہوتی ہے نا، یہ سڑکوں پہ ڈالتے ہیں، یہ لک کی طرح کا ایک مادہ تھا جس کو انہوں نے اس ٹوکری کے نیچے لگایا تاکہ پانی اس کے اندر نہ جا سکے۔ کشتی پر بھی یہ لگایا تھا اور مقصد یہی تھا۔ اچھا، میں اس پر غور کر رہا تھا، مدرس ڈے منایا جاتا ہے، فادرس ڈے بھی منایا جاتا ہے، سسٹر ڈے کوئی منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ میں نے نہیں کبھی ایسے سنا، کوئی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے،
اور پچھلے دنوں ایک خادم وہ کہتے ہیں ہم دعا کرتے تھے کہ ہماری پہلی بیٹی پیدا ہو، اور پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ سارے گھر کو سنبھال لیتی ہیں، اگر بڑی بہن ہو تو، بڑی بیٹی ہو تو نہ صرف موسیٰ کی ماں فکر مند تھی بلکہ موسیٰ کی بہن بھی بڑی فکر مند تھی، اور انہوں نے وہ بنایا، اس کو رکھا دریا پر، جہاں پر کوئی سرکنڈے کھانے وہ ایریا تھا، وہاں پر اس کو چھوڑ گئے۔ شاید ماں واپس چلی گئی لیکن بہن واپس نہیں گئی، بہن وہیں پر تھی۔ اس لیے آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید کاش کہ کچھ سسٹر ڈے بھی منانا شروع کر دیں، اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ بہنیں جو ہوتی ہیں یہ کس قدر اہم ہیں، اور بہنوں کے دل میں کس قدر اپنے بھائیوں کے لیے پیار ہوتا ہے۔ اور جب فرعون کی بیٹی وہاں پر آئی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، انہوں نے دیکھا، پکڑا، نکالا۔ اچھا، مریم میں کتنا حوصلہ ہے کہ اس کے پاس چلی گئی ہے، حالانکہ وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، فرعون کی بیٹی، پروٹوکول کے ساتھ ہے، سہیلیاں اس کے ساتھ ہے، یہ واقعہ بھی نہیں ہے، پھر بھی چلی گئی ہے، جا کے بات کی ہے۔ اس کو کہتی ہے کہ میں اس کے لیے ایک دائی کا ارینج کرتی ہوں جو اس کو دودھ پلایا کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اگر مریم بھی ڈرتی، مریم نہ جاتی، نہ بات کرتی، شاید حالات کچھ اور بنتے، لیکن یہ بڑی بہن تھی اور اس کے دل میں بھی بہت زیادہ اپنے بھائی کے لیے پیار تھا، اس کو بھی بہت فکر ہوتی تھی۔ بلکہ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب ہے موسیٰ کی ماں، وہ پڑھی اور اس میں کافی ڈیٹیل سے اس سارے منظر کو بیان کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کام کیا کرتی تھی؟ جو موسیٰ کے والدین تھے یہ اینٹیں بنایا کرتے تھے، پٹھے تھے، اینٹاں باندھے سامنے۔ تو اب جب یہ کام پر چلے جاتے تھے تو موسیٰ کو بھی کون سنبھالتا تھا اس دوران؟ مریم، بڑی بہن۔ اس نے کیا کیا؟ وہ گئی، بات کی، بات بن گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 3 مہینے تک چھپایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 سال تک یا سے کچھ زیادہ عرصہ موسیٰ اپنی ماں اور اپنی بہن یا اپنے گھر میں رہا۔ پہلے ڈر کے رہتے تھے، اب ان کو سیکیورٹی بھی مل گئی، ان کو پیسے بھی مل رہے تھے، اب ان کو کوئی خوف ڈر نہیں تھا۔ جب موسیٰ بڑا ہو گیا تھوڑا سا تو پھر موسیٰ کو فرعون کے محل میں بھیج دیا گیا۔ اب اس دور میں جتنے بھی سبجیکٹس تھے، جتنے بھی علوم تھے، وہ موسیٰ نبی نے فرعون کے محل میں رہ کر حاصل کیے۔ ایک لگژری لائف، بادشاہ کی جو بیٹی تھی اس کے بیٹے کے طور پر ایک شہزادے کی سی زندگی اس نے گزاری۔ دنیا جہان کی ہر ایک سہولت اس کو میسر ہوئی، اور وہ تقریباً 35-36 سال فرعون کے محل میں رہا۔ زیادہ 35-36 نہیں، یا 3 یا 4 زیادہ گڑے تھے۔ زیادہ وقت اس نے کہاں گزارا؟ ماں کے گھر میں یا فرعون کے محل میں؟ یہاں پر اس نے صرف 3-4 سال گزارے ہیں اپنی ماں کے پاس، اور وہ بھی بچپن میں۔ اس کے بعد جب بڑا ہوا اس کو سہولتیں بھی مل رہی ہیں، اس کو ہر طرح کا نالج بھی مل رہا ہے، ہر طرح کی اسٹڈی بھی اس کو کروائی جا رہی ہے، ہر طرح کی سہولت بھی ہے۔ لیکن وہاں کا جو منظر تھا وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا اور پرستش کرنے والا منظر تھا۔ جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ 3-4 سال اس پہ اتنی محنت ہوئی کہ آگے 35-36 سال بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ اس کی ماں نے، اس کی بہن نے، اس کی فیملی نے 3-4 سال جب ان کے ساتھ رہے بچپن میں، اس قدر اچھی تربیت کی، اس قدر ایمان میں اس کو مضبوط کر دیا کہ جب وہ فرعون کے محل میں چلا گیا 35-36 سال بھی وہاں رہا، لیکن وہ ایمان سے ہٹا نہیں ہے۔ سہولتیں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جو ایمان بچپن میں اس کے اندر ڈال دیا گیا، اس ایمان سے وہ ڈاواڈول نہیں ہوا۔ اور آج ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طور سے کرنی ہے کہ جب وہ کل باہر نکلتے ہیں کوئی ان کو سہولتوں کا لالچ دیتا ہے، کوئی ان کو پیسوں کا لالچ دیتا ہے، کوئی ان کو اچھی بہتر زندگی کا لالچ دیتا ہے، یا ان کو کوئی بھی اور ان کے گن گا کر ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں اس
قدر محنت کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے کہ کسی چیز کا ان پر اثر نہ ہو۔ آج کیوں ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں جب وہ باہر نکلتے ہیں، فیلڈ میں نکلتے ہیں، غیر قوموں کے بیچ میں کام کرتے ہیں، کئی دفعہ بہت دکھ ہوتا ہے۔ اکثر جب مسیحی بیٹیاں سہولتیں دیکھتی ہیں، پیسہ دیکھتی ہیں، کچھ اور چیزوں کا لالچ دیکھ کر وہ ایمان سے گمراہ اور برگشتہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی اس قدر محنت کے ساتھ تربیت کرنی ہے، اور خاص طور پر ایک ماں کو کہ جب وہ کل کو باہر جاتی ہے، کسی جگہ جاب کرتی ہے، کسی جگہ اسٹڈی کرتی ہے، کوئی اس کو بے شمار چیزوں کا لالچ کیوں نہ دے، ہرگز وہ اس ایمان سے نہ ہٹے، اور یہ ہم والدین کو کرنا ہوگا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان میں مضبوط کریں، جس طرح موسیٰ کی ماں نے کیا۔ جب اس نے دیکھا ایک مصری اور ایک عبرانی لڑ رہے ہیں، سہولتیں اس کو کون دے رہے تھے؟ مصری۔ سارا کچھ تو اس کو مصریوں کی طرف سے مل رہا تھا، ساتھ کس کا دیا؟ عبرانی کا، کیونکہ ماں نے ایسی تربیت کر دی تھی۔ آج کی مسیحی ماں کو اپنے بچوں کی ایسے ہی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان سے ڈاماڈول نہ ہوں۔ کوئی بھی آفر، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی سہولت، کوئی بھی لالچ ان کو دے تو وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے ڈاماڈول نہ ہوں۔ تیسری اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اولاد کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے۔ کلام میں بہت بڑا جو ایک حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کریں؟ کیا کریں؟ کہہ دو، کہہ تو دو، بات جا کے کریا جی، ہے نا؟ یہ نہیں میں کہتا کہ نہ کرو۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنی بڑی بہنوں کی، بلکہ ہر کسی کی عزت کریں، لیکن بالخصوص جو حکم دیا گیا وہ والدین کا تھا۔ بطور مسیحی تو ہمیں ہر کسی کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے، لیکن جو بڑا ایک حکم ہمیں دیا گیا ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمیں خود بھی عزت کرنی ہے اور ان کی عزت کو قائم اور برقرار بھی رکھنا ہے۔ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، ہم زندگی میں کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کی عزت میں کوئی فرق آئے۔ خود بھی دل سے ماں باپ کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں ماں باپ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کو قائم اور برقرار رکھنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے ہماری ماں کو باتیں سننی پڑیں، ہمارے باپ کو باتیں سننی پڑیں۔ ان کی خدمت کریں۔ ماں باپ کی خدمت میں بہت بڑی برکت ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں خدا ان کو بڑی برکت دیتا ہے۔ اور ماں باپ وہ بھی ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا، اور ماں باپ وہ بھی ہیں جو شادی کے بعد ہمارے لائف پارٹنر کے ماں باپ ہیں۔ ہمیں ان کی بھی خدمت، عزت اور قدر کرنی ہے۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا اور بچپن سے میں اس واقعے کو پڑھتا آ رہا تھا، لیکن پچھلے دنوں میں نے اس کے بارے میں سیکھا تفسیر کو پڑھتے ہوئے کہ پطرس کی کون سی رشتہ دار کو یسوع مسیح نے شفا بخشی تھی؟ ساس کو، اور وہ رہ کہاں رہی تھی؟ پطرس کے گھر میں۔ یعنی پطرس نے اپنی جو شریک حیات تھی اس کے ماں باپ کو یا اس کی ماں کو بھی وہی عزت دے رکھی تھی جو اس کے اپنی ماں یا باپ کی ہو سکتی ہے۔ اپنے شریک حیات، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بات ہے۔ عورتیں بھی اپنے شریک حیات یعنی اپنے خاوند کے ماں باپ کی عزت اور خدمت کریں۔ اسی طرح یہ مرد کے لیے بھی ہے، لیکن جو اہم بات میں
जो हमारा पॉइंट है आज का, वो ये है कि खिदमत करें। जब खिदमत करेंगे तो खुदा बरकत देगा। इज्जत भी करें और अपने माँ बाप की क्या करें, खिदमत करें, चाहे वो जवान हैं, सेहतमंद हैं या बुढ़ापे में हैं। वो जिंदगी में एज के किसी भी स्टेज पर क्यों नहीं। मत सोचे कि साडा ते अबू बिल्कुल ठीक ठाक है, साडी अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक है, असीं क्यों खिदमत करिए, जो तो बुढ़े होंगे तो फिर करांगे। नहीं, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें और उनकी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी को गुजारें। माँ बाप की फरमाबरदारी में बरकत छुपी हुई है। अगर आप माँ बाप की फरमाबरदारी करते हैं, खुदा इससे बरकत देता है, खुदा इससे कामयाबी बख्शता है। नाफरमानी ना करें, बदतमीजी माँ बाप के साथ, माँ बाप के सामने बदतमीजी से ऊंची आवाज में बोलना और ऐसे रवैये, ऐसे लहजे, तलख और कड़वाहट से भरे हुए, नफरत से भरे हुए माँ बाप के सामने लहजे इस्तेमाल ना किया करें। भाइयों बहनों, बच्चों, बेटे बेटियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अगर अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, इज्जत करेंगे और उनकी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, तो बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा इसका अजर बताया गया है कि तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। लंबी उम्र का, पूरी उम्र का राज है। अगर हम पूरी उम्र पाना चाहते हैं, अगर हम लंबी जिंदगी, खुशहाल और बाबरकत जिंदगी चाहते हैं, तो फिर जरूर है अपनी माँ की, अपने बाप की इज्जत करें, खिदमत करें और उनकी फरमाबरदारी में अपनी जिंदगी को गुजारें। तब हकीकी मदर डे हर रोज होता चला जाएगा। खुदा ये चाहता है कि हम अज़्र बाइबल मुकद्दस अपने साथ उन तमाम रिश्तों का तकद्दस को समझें, उन रिश्तों का एहतराम करें और हमेशा एक अच्छे मसीही किरदार और अच्छे मसीही नमूने का मुजाहरा करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो 3 बातें आज हमने सीखी हैं, इनको याद रखें। पहली बात, खुदा हमसे प्यार करता है, किस कदर? माँ से भी ज्यादा। और इससे बड़ी कोई और मिसाल नहीं खुदा को मिली कि वो कहे कि नहीं, अच्छा माँ नहीं तो कोई और मिसाल मैं दूं। नहीं, सबसे ज्यादा जो इंसान से मोहब्बत करती है वो उसकी माँ है, और खुदा उससे भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। दूसरी बात, मसीही माओं को, मसीही वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करनी है कि वो हमेशा ईमान में कायम और मजबूत रहें। और तीसरी बात औलाद के लिए मैंने बताई है, चाहे हमारे वालिदैन जवान हैं, चाहे हमारे वालिदैन बुजुर्ग हैं, हमें उनकी इज्जत, खिदमत और उनकी फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत अता करे। आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।